امریکہ میں قید عافیہ صدیقی سے بہن فوزیہ صدیقی کی 20 سال بعد ملاقات فورٹ ورتھ شہر میں ہوئی۔ وکیل کلائیو سٹیفرڈ سمیت جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان ہمراہ تھے۔ نیشنل کرائم ایجنسی تحقیقات 19 کروڑ پاؤنڈ اسکینڈل میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ عمران خان کی دیگر 2 درخواستوں پر بھی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ بشریٰ بی بی کی ضمانت کی درخواست پر سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کریں گے۔ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ حکومت نے چیف جسٹس اعجاز الاحسن جسٹس منیب اختر کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے۔ وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر نیا بینچ بنانے کی استدعا کی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 1 بجے ہوگا۔ 11 نکاتی ایجنڈے جاری۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں بے لگام اضافے پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے انتخابی قوانین میں مجوزہ ترمیم پر کمیٹی کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ ملک میں خوراک کی ممکنہ قلت سے متعلق عالمی رپورٹ پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی شامل۔ سابق صدر آصف علی زرداری دبئی سے وطن واپس پہنچ گئے۔ خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور پہنچے۔ مختلف سیاستدان ملاقاتیں کریں گے۔ سابق صدر کی شجاعت حسین اور دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقات کا امکان۔ جہانگیر ترین سے پاکستان میں آسٹریلوی ہائی کمشنر کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترین گروپ کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ آسٹریلوی ہائی کمیشن کے سیکنڈ سیکرٹری بھی موجود تھے۔ پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنگز کی زمان پاک میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے خصوصی ملاقات۔ پاک آسٹریلیا تعلقات، 2 طرفہ معاملات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ I would like to specifically highlight is the signing of an agreement between the government of Pakistan and Belarus on the abolition of visas for holders of diplomatic and official passports. This landmark agreement will facilitate travel and exchanges between our 2 countries. پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ دونوں ملکوں کا تجارت، سرمایہ کاری، معیشت، عوامی روابط کے فروغ پر زور۔ سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزے کی شرط ختم کرنے سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بیلاروس کے ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ پاکستان امن، استحکام، ترقی، انسانی حقوق پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ یہی ہمارے رہنما اصول ہیں۔ ہمیں جانیں قربان کرنے والے امن دستوں کے مقروض ہیں۔ وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر کا اقوام متحدہ امن مشن کی 75ویں سالگرہ اور پاکستان کے تعاون کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ گزشتہ حکومت نے دانستہ طور پر ملک میں سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی کو روکا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوام کو ریلیف اور معیشت کی ترقی کو ترجیح دی جائے گی۔ صنعتی شعبے کی پیداوار اور برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات بجٹ کا حصہ ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا صنعتی شعبے کے حوالے سے بجٹ تجاویز پر اجلاس میں اظہار خیال۔ جو پچھلی حکومت جاتے جاتے نہ صرف اپنے کنڈیشن جو ایگری عمل نہیں کیا بلکہ ریورس کر دیا، جو کچھ تھوڑا بہت کام کیا، اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی اور ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو کنسٹرینٹس ہیں اس کو سامنے رکھ کے پاکستان کا بجٹ تیار کیا جائے۔ پی ٹی آئی حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ماضی میں بھی ملک کے ڈیفالٹ کی باتیں ہوتی رہی، کوشش ہے کہ بجٹ عوام اور کاروبار دوست بنائیں۔ آئی ایم ایف معاہدے کے لیے تمام شرائط پوری کر دی گئی ہیں۔ روس سے تیل آئے بھی تو قیمت کم نہیں ہوگی۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے واضح کر دیا، کہا دنیا میں جہاں بھی سستا تیل ملے گا ہم خریدیں گے۔
कोशिश है पाबंदियों से बचें और तवानाई की जरूरियात भी पूरी हों। एटमी धमाके करने और सीपैक का मंसूबा शुरू करने वाले को नाअहल किया गया। पीटीवी, पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म हाउस पर हमले करने वालों को रोका न गया। अगर काजी फैसले दुरुस्त करते तो 9 मई का वाकया न होता। चंद रोज में पाकिस्तान मुखालिफ आलमी एजेंडे की तकमील के लिए काम करने वालों को सामने लाएंगे। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की सरगोदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का पाकिस्तान में मीडिया पर बढ़ते हुए दबाव, गैर-एलानिया सेंसरशिप, सहाफ़ियों की गुमशुदगी, हुकूमत और इदारों की बेजा मुदाखलत के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर इजहार तशवीश। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया पकड़ने में नाकाम। ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 285 रुपए 35 पैसे पर मौजूद। मुल्क में सोने की कीमत में 17 रुपए की कमी, फी तोला 2,32,800 रुपए में दस्तयाब। 10 ग्राम सोने का भाव 1,458 रुपए कम होकर 1,99,588 रुपए है। मुल्क में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से दूर। सिर्फ इस्लामाबाद में 52,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते। सूबों में तादाद कहीं ज्यादा। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने खबरदार कर दिया, कहा ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। बच्चों के लिए टेली स्कूल्स बनाए दिए हैं और पूरा पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। शाही पोलो ग्राउंड गिलगित में जश्न बहारां पोलो टूर्नामेंट। पहले मैच में गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की पुलिस को 2 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त। दूसरे मैच में सुल्तानाबाद ने चलास को 5 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। तीसरे मैच में चलास बी की नगर के खिलाफ 1 के मुकाबले में 9 गोल से कामयाबी। आईसीसी वफ्द और पीसीबी ऑफिशियल्स के दरमियान मीटिंग्स का पहला दौर मुकम्मल। सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आईसीसी वफ्द को लाहौर के तारीखी मकामात की सैर कराई गई। चेयरमैन नजम सेठी ने मेहमानों को पंजाब, केपीके, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई। बाज़ इलाकों में 1.5 किलोग्राम वजनी ओले पड़े, शीशे टूट गए।